حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آج مورخہ 15 جولائی بروز جمعہ ایک روزہ علماء اہل حدیث کانفرنس جدہ میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کانفرنس میں بر صغیر کے جید سلفی علماء کرام شرکت فرما رہے ہیں۔ شعبان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی اس کے اندر دعا کیا کرتے تھے۔ اب انڈیا سے آئے ہوئے لوگ ہندو بھی یہی عقیدہ رکھیں کہ یہ مٹی کا بت ہمیں باطنی فیض دیتا ہے، اور مسلمان بھی یہ کہے مٹی کی یہ قبر ہمیں باطنی فیض دیتی ہے۔ فرق کیا رہا؟ شرک کا اڈا ہے، سجدے بھی ہو رہے ہیں قبروں کو، اور چادریں بھی چڑھائی جا رہی ہیں، اور ان کے اوپر نظر و نیاز بھی کی جا رہی ہے، ان سے دعائیں بھی مانگی جا رہی ہیں، ان سے مشکل کشائی بھی کروا رہے ہیں لوگ، اور حاجت روا بھی سمجھتے ہیں ان کو۔ بنیادی پیغام ہے کہ کامیابی کی بنیادی کیا ہیں؟ اگر کوئی سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، خسارے سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ کیا طریقہ ہے؟ اس ایک صورت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے۔ پستہ قد لوگ لگا لیتے ہیں لمبی دستار، پستہ قد لوگ لگا لیتے ہیں لمبی دستار، اونچے دروازوں میں جہاں پیمائش قد ہوتی ہے، شوبداگر بھی پہن لیتے ہیں خطیبوں کا لباس، شوبداگر بھی پہن لیتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے خرد بدنام ہوا کرتی ہے۔ ہمارے درمیان کچھ پاگل اور مجنون قسم کے لوگ پیدا ہوئے جن کی شکم کے اوپر لات پڑنے لگی، جو دجل اور مکر اور شعبدے بازیوں سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے لگے، باباؤں اور ملاؤں کا نام لے لے کر کے ان کے ایمان اور عقیدوں پہ ڈانکے ڈالنے لگے۔ ہم نے کہا عالم خیال میں کہ اے پاک پروردگار، تو نے کہا ان کے راستے پر چلا جس کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے، اے بار الہ رہنمائی فرما دے، کون ہیں وہ ہستیاں، کون ہیں وہ بابرکت اور باقسمت لوگ، اور کون ہیں وہ خوش نصیب جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے۔ حضرات، آج ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس دیوبند شہر میں بھائی نعمان کے یہاں ان کی دعوت پر دیوبند کے قرب و جوار کے جو لوگ اہل حدیث ہوئے ہیں اور جو اس فکر سے کم و بیش متاثر اور اس کی طرف رغبت رکھتے ہیں، پیدائشی طور پر دیوبندی مسلک ہی پر رہے، لیکن تعلیم کے حصول کے دوران ہی جب تحقیق کرتے ہوئے بات معلوم ہوئی کہ ہم جس مسلک پر ہیں وہ مسلک کتاب و سنت کے قریب نہیں ہے۔ میرا سفر معاش مدینہ منورہ جانا ہوا، وہاں جا کر تقریباً 10 سال کا عرصہ میں نے گزارا۔ اس عرصے میں جو کچھ میں نے سمجھا وہ یہ تھا کہ پہلے میں تبلیغی جماعت سے بھی جڑا ہوا تھا۔ میرا نام محمد طاہر ہے۔ کہاں کے رہنے والے؟ جی میں گاؤں پاؤٹی کا ہوں، دیوبند کے پاس، تھانہ چرتھاول کے پاس ایک گاؤں پاؤٹی ہے۔ میں تو وہ کتاب پڑھی ہوئی تھی، ذہن میں بہت غبار تھا، بہت کچھ تھا، مطلب امنگیں کچھ سمجھنے کی، سیکھنے کی۔ تو ان کے ایک بات کہنے سے میں ایک اور ساتھی کو تیار کیا کہ بھائی وہاں جائیں گے، مولانا معراج ربانی سے ملنے کا ارادہ ہے۔ کیسٹوں میں ان کی بات سنی ہے تھوڑی بہت، ایک آدھ دفعہ۔ سوچا کیا جواب دیں؟
تو انہوں نے ایک دن جلسے میں مفتی صاحب کو لائے دیوبند کے میں آئے. انہوں نے پورا جلسہ ایک کھیلنے ابا جی پہ ڈال دیا. رات ایسے ہی جھاڑیوں سے تو ربانی صاحب کی کیسٹ مجھے پڑھی ملی وہاں پر, تو میں نے سوچا میں یہ دین کی کتنی بید بھی کرتے ہیں یہاں کے لوگ. ایسا ہوا بھائی جی پچھلے سال تو ایک ہی تھا. پچھلے سال نہیں تھا, میرا بھانجا ہے, اللہ نے ہماری بہن کو ہدایت دی, تو بھانجا جو قاری ہے فارغ وہ بھی 6 مہینے پہلے اہل حدیث ہوا. مطلب یہ ایک سال میں 3 آدمی اور ابھی جو ہے 3 آدمی اور ہو گئے. جی میں جو ہمیں سب سے مین چیز جو عقیدہ وہ فرق دکھائی دیا کہ جو ہم پہلے عقیدہ تھا اس میں اب کے عقیدے میں بہت زیادہ فرق ہے. میرا نام سلیم احمد ہے اور میں دیوبند میں رہتا ہوں اور دارالعلوم پر میرا مکان ہے. میرا نام نعمان علی ہے اور میرا تعلق دیوبند سے ہے اور میں تقریباً پچھلے 5 سال سے اہل حدیث ہوں. تو لفظ فرقہ اس معنی میں برا نہیں ہے جب وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو, منہج صحابہ پر ہو, اور اگر وہ کتاب و سنت سے کٹ کر اور کتاب و سنت کے خلاف کوئی دوسری راہ اختیار کرتا ہے کوئی شخص, تو وہ پھر فرقہ بندی وہ غلط ہے. ایک دن میرے سامنے ایسا واقعہ آیا بہشتی زبر میں کہ وہ واقعہ میں بیان تو نہیں کر سکتا, اگر قدرتی ہی کہ میرا دیوبندی خیال سو ایک دم میں بالکل علیحدہ ہو گیا. اور میں اپنے دین سے محبت رکھتا ہوں اور میں اہل حدیث ہوں اور میں مانکی کا رہنے والا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کے بعد محبت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. کسی کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے, وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. ایک حدیث میں آیا ہے, دیکھیے عمل کتنا عظیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو ایک جگہ ملے گی درجہ بلند جنت میں. وہ شخص کہے گا میرے تو عمل اتنی ہے ہی نہیں, یہ درجہ کہاں سے ملا مجھے؟ اسے کہا جائے گا تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد کی دعا نے تمہیں یہاں پہ پہنچایا ہے. یہ اہل الحدیث کا ایک کام تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جتنی حدیثیں ہیں وہ سب جمع کی, پھر ان کی تحقیق کی. تحقیق کے سلسلے میں سارے لاکھوں آدمیوں کے حالات محفوظ کیے, پھر اس کے بعد اس کی فقہ یا اس سے جو مسائل نکلتے ہیں استنباط ان پر توجہ دی. یہ اہل الحدیث کے بنیادی 3 فرائض تھے. دعوت سینٹر حی السلامہ اور اسلامی بندرگاہ جدہ کے اس سینٹر کے ذمہ داران کی جانب سے ایک بار پھر آپ کا بھائی محمد عاقل آپ کا اس جی سی ٹی کمپاؤنڈ میں خیر مقدم کرتا ہے, خوش آمدید کہتا ہے. یہ ایک روزہ اہل حدیث علماء کانفرنس اس لیے منعقد کی گئی ہے تاکہ ہم اپنے علماء سے ان کو دیکھ سکیں, سن سکیں اور ان سے استفادہ کر سکیں. ابھی آپ نے فضیلت شیخ یعقوب باجوہ کو سماعت فرمایا. اس کے بعد میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جس کی قلم کی نوک نے دیوبند اور اہل دیوبند کو پریشان کر دیا. گزشتہ دنوں سن 2010 میں دیوبند میں تھا اور کچھ لوگوں سے ہم نے ملاقاتیں کی. کل ملا کر وہاں پر جس علاقے میں ہم موجود تھے وہ دیوبندی ہی شہر ہے, وہاں اہل حدیث نہیں ہوا کرتے تھے. آج گزشتہ سال کی بات یہ ہے کہ وہاں 5-7 اہل حدیث ہو گئے. ان سے ملاقاتیں ہوئیں, ان کے ہم نے انٹرویو ریکارڈ کیے. اور اس سال جب میں ابھی گزشتہ مہینے دیوبند میں تھا تو وہ 5-7 کی تعداد تقریباً 30-35 شخصیت پر ہو چکی ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے قرب جوار جو دیوبند, جہاں دیوبند دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ ہے, اس کے ارد گرد میں سلفی دعوت اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ رہی ہے. صرف یہی نہیں
کہ وہاں دعوت پہنچ رہی ہے، بلکہ اس دعوت کے نتیجے میں جو وہاں پر ہلچل اور بلبلاہٹیں ہم وہاں کی دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر یہاں سے صحیح منہج سمجھ کر جاتا ہے تو اس کے منہج کو بگاڑنے کے لیے، اس کو قرآن و سنت سے دور کرنے کے لیے دیوبند سے خاص طور پر اہتمام کر کے علماء کو یا جہلاء کو یا ایسے خطیبوں کو لایا جاتا ہے جو کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ ثابت کر سکے کہ یہ لوگ جو ہیں گمراہ ہیں، ان کی دعوت منحرف دعوت ہے، ان کی افکار میں نہ جانے کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ دیوبند کے قریب ایک گاؤں میں اہل حدیث ہوا، یہاں سے وہ لوٹا اور اس کے خلاف دیوبندی علماء نے اجتماع کیا، اور وہ کیسٹ ہم نے سنی جس میں انہوں نے شیخ طالب الرحمن کو نہ جانے کیا کیا انہوں نے کہا، کیا نہیں کہا۔ ان لوگوں کی خدمت میں میں صرف یہ شعر پڑھنا چاہوں گا کہ پستہ قد لوگ لگا لیتے ہیں لمبی دستار، پستہ قد لوگ لگا لیتے ہیں لمبی دستار، اونچے دروازوں میں جہاں پیمائش قد ہوتی ہے، شوبداگر بھی پہن لیتے ہیں خطیبوں کا لباس، شوبداگر بھی پہن لیتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے خرد بدنام ہوا کرتی ہے۔ حضرات، یہ اہل حدیث کی دعوت کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے کس دعوت اور کس فکر کو پیش کیا ہے؟ ہماری دعوت اور دوسری تنظیموں کی دعوت کیا ہے؟ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے میں فضیلت شیخ طالب الرحمن سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنی نصیحتوں سے ہمیں نوازیں۔ فلیتفضل فضیلت الشیخ طالب الرحمن۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں جب اپنی دعوت پیش کی تو مکے والوں کے دو گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ تھے کہ جو یہ بات جانتے تھے کہ یہ نبی اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن برادری آڑے آ جاتی ہے، شہرت آڑے آ جاتی ہے، قبیلہ اور کنبہ آڑے آ جاتا ہے، اور وہ اس وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا کہ جب تک تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے، اس وقت تک تو مخالفت کرتے رہے، یہ سوچ کر کہ شاید یہ مجنون ہو، دیوانہ ہو، ساحر جادوگر ہو، شاعر ہو، اس وجہ سے وہ مخالفت کرتے رہے۔ لیکن جب انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ نہیں یہ تو واقعی اللہ کا سچا نبی ہے تو فوراً مسلمان ہو گئے۔
یعنی ان کے نزدیک بھی جب یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، جبریل خبر لے کر آتا ہے،